السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، ریاض الصالحین سیریز کی اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ہم ریاض الصالحین کے آج کل کی ویڈیو میں یقین اور توکل، جو اللہ پر بھروسہ اور یقین کے بارے میں حدیثیں سن رہے تھے۔ آج اسی باب کی 5ویں اور آخری حدیث ہے، اور اس کتاب کی 79 نمبر کی حدیث ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ، ایک لڑائی کی نیت کی اور نجد کی طرف نکلے۔ جب ہم لوگ وہاں سے لوٹ رہے تھے تو دوپہر کا وقت ہو گیا، اور ایک کثیر جھاڑیوں والے اور درختوں والے وادی میں ہم لوگ اترے، اور سب لوگوں نے اپنا اپنا ایک درخت چن لیا اور وہاں آرام کرنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے پاس اترے اور آپ آرام کرنے لگے۔ اپنی تلوار آپ نے اسی درخت سے لٹکا دی۔ فَإِذَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدعونا وَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِيٌّ۔ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بلانے لگے، پکارنے لگے، اور ان کے پاس ایک دیہاتی کھڑا ہوا تھا۔ فقال إن هذا اخترت علي سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده سلطن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی آیا ہے اور میری تلوار، میں سویا ہوا تھا، میری تلوار لے لیا اس نے، میری تلوار لے لی، اور میں جب بیدار ہوا تو اس نے اپنے ہاتھ میں وہ تلوار سونت رکھی تھی، تیار کر رکھی تھی۔ کہا کہ اور پوچھ رہا تھا من یمنعک منی، وہ شخص پوچھ رہا تھا، وہ دیہاتی، کہ اب تمہیں کون بچائے گا مجھ سے؟ میں نے کہا اللہ ثلاثا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ 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 3 بار۔ ولم يعاقبه وجلس، تو اس آدمی نے اس کے بعد کچھ نہیں کیا اور بیٹھ گیا۔ پھر دوسری روایت میں ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ذات الرقاع پٹیوں والی لڑائی میں تھے، تو ہم لوگ ایک سایہ دار درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئے۔ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس درخت کو چھوڑ دیا۔ فجاء رجل من المشرکین، ایک مشرک آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی درخت سے لٹکی ہوئی تلوار کو لے لیا اور آپ پر لے کر کھڑا ہو گیا، تان دیا۔ فقال تخافنی، اور پوچھا کہ تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ اب مجھ سے تمہیں ڈر لگنے لگا ہے؟ قال اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا، نہیں۔ فقال فمن یمنعک منی، تو پوچھا کہ پھر تمہیں کون بچائے گا مجھ سے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان سے فرمایا اللہ۔ اور اسی طرح سے ابو بکر اسماعیلی کی روایت میں ہے کہ من یمنعک منی قال اللہ، کہ اس نے پوچھا کہ کون بچائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ۔ قال، پھر کہتے ہیں کہ فسقط السیف من یدی، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السیف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار لے لی اور پوچھا من یمنعک منی، اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ فقال کن خیر آخذ، تب اس نے کہا کہ اچھے بن جاؤ، اچھے تلوار والے بن جاؤ، تلوار ہونے کے باوجود اچھے اخلاق والے بن جاؤ۔ فقال تشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم اللہ کی وحدانیت اور میری رسالت کی گواہی دے رہے ہو، یعنی کلمہ پڑھ رہے ہو؟ قال اللہ، کہا کہ نہیں۔ ولکنی اعاہدک الا اقاتلک، لیکن اس بات کا ایگریمنٹ میں آپ سے کرتا ہوں، اس بات کا وعدہ کرتا ہوں، عہد کرتا ہوں آپ کے ساتھ کہ میں آپ سے لڑائی میں شریک نہیں ہوں گا، آپ سے لڑائی نہیں کروں گا، اور اس قوم کے ساتھ بھی نہیں رہوں گا، اس گروہ اور اس لشکر کے ساتھ بھی نہیں جاؤں گا جو آپ سے لڑائی کرے۔ فخلى سبیلہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا۔ فأتى أصحابه فقال جئتكم من عند خیر الناس، وہ آدمی اپنے ساتھیوں کے پاس گیا تو کہا کہ میں دنیا میں سارے انسانوں سے سب سے بہتر جو انسان ہے اس کے پاس سے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ قفلا کے معنی رجع، یہ الفاظ بتا رہے ہیں مصنف۔ بہرحال تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین و توکل اللہ پر کس درجے کا تھا۔ تو ہم امتی ہیں اللہ کے رسول کے، تو ہمارا بھی تو کسی درجے میں اللہ پر یقین و توکل ہونا چاہیے، لیکن ہم نے اپنے اللہ پر یقین و توکل کرنا بھلا دیا ہے۔ ہمارا یقین و توکل جس سے فائدہ ہو رہا ہے اس پر ہوتا ہے، کسی پارٹی پر ہوتا ہے، کسی حکمراں پر ہوتا ہے، کسی نیتا پر ہوتا ہے، کسی افسر پر ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ناپائیدار ہیں۔ کوئی آدمی آج آپ کے ساتھ ہے، کل آپ کا دشمن ہو سکتا ہے۔ کوئی نیتا آپ کے ساتھ آ کر کے میٹھی میٹھی باتیں کر رہا، ہو سکتا ہے بیک سے وہ دشمن ہو۔ کوئی پارٹی آپ کی خیر خواہی
کے لیے آواز اٹھا رہی ہے لیکن وہ اپنی آواز اٹھانے میں مخلص نہ ہو، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ تو ایسا نہیں کرے گا۔ ہم اللہ کے ہو جائیں گے، اللہ پر یقین و توکل ہمارا ہو جائے گا، تو یقین جانیے کہ ہمارا دنیا کا کوئی حکمراں، کوئی پارٹی، کوئی ظالم سے ظالم انسان، کوئی ظالم سے ظالم افسر کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، ماؤں اور بہنوں، اللہ پر توکل کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھیں۔ یہ بھی ایک عبادت ہے جو اللہ کی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اپنے اوپر یقین اور توکل کرنے والے بندوں اور بندیوں میں سے بنا لے۔ حضرات گرامی، میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، شیئر کیجیے، لائک کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، اور میرے اور سارے ویڈیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر جائیے، شاہد اقبال سنابلی ٹائپ کیجیے اور اس علم سے فائدہ اٹھائیے۔ میرے لیے دعائیں کیجیے اور مجھے ان ویڈیوز کے بنانے کے ثواب میں حصہ دار بنا دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔